انفاق اور جناب سیدہ. انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. پہلے ایک روایت پچھلے سالوں میں ایک روایت بیان کی تھی کہ جناب سیدہ کو دنیا میں کیا پسند ہے. کیا پسند ہے؟ تلاوت قرآن، ایک، رسول خدا کی زیارت، دو، یہ تین چیزیں اللہ جناب سیدہ نے کہا یہ تین چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہیں. چہرے رسول خدا کی زیارت کرنا، تلاوت قرآن کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آج کا دوسرا جو موضوع ہے وہ انفاق ہے. اب انفاق ہے جناب سیدہ کے جو واقعات ہیں، کون کون سا؟ پہلا واقعہ کون سا مشہور ہے؟ ہار کا. ہار کا واقعہ کون بیان کرے گا؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا مجلس میں؟ ہاں پڑھا تھا. کیا ہے واقعہ؟ میں کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں. یہ ایک ساحل ایک بھوکا آیا رسول کے پاس. ٹھیک ہے. رسول خدا نے جناب سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیوی کے در پہ گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں جناب سیدہ جب وہ رسول خدا کے پاس آیا، اب اس واقعے کے نکات لکھتے جائیے گا. مجھے اصل جس واقعے کو بیان کرنا ہے اس میں آپ کے لیے نکات ہیں، اس نکات کو بیان کرنا مہم ہے. صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس واقعے سے دیکھیں کیا کیا چیزیں نکل کر آتی ہیں. کیونکہ آپ حضرات جو ہے وہ مجلس سے پڑھتی ہیں، خواتین مجلس سے پڑھتی ہیں، درس دیتی ہیں، تو آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. نمبر ایک، جب وہ شخص فقیر پیغمبر کے بعد آئے تو پیغمبر نے کیا کہا کہ پیغمبر نے کہا کس کے بعد بھیجا؟ جناب سیدہ کے بعد. یہاں سے ایک چیز نکل کر آتی ہے کہ آپ کا رہنما اچھا ہونا چاہیے. یعنی آپ کا جو ہدایت کار ہو، جس سے آپ کو ہدایت ملے، وہ اللہ کی طرف سے ہادی ہونا چاہیے. ایسا ہادی ہو جو در فاطمہ پہ لے جائے اور آسان کر لیں. یعنی ہدایت وہ ہادی ہو، یعنی مختصر یہ کہ رہنما اور رہنمائی کرنے والا اچھا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا واقعہ ہوا؟ جناب سیدہ کے پاس جب وہ گیا تو کیا ہوا وہاں پر؟ جب اس نے سوال کیا تو بیوی نے اس کو وہ ہار دیا. نہیں، ہار نہیں دیا شروع میں. جی کیا دیا؟ شاید مجھے جہاں تک علم ہے اپنی شادی کا نہیں، وہ دوسرا ہے، وہ واقعہ دوسرا ہے. ہاں ہاں بستر، حسنین کا بستر دیا. بالکل صحیح. تو روایت میں کھال ہے، چمڑے کی کھال ہے، چٹائی ہے، مختلف چیزیں ہیں. یعنی وہ چیز دی جس پہ حسنین سوتے تھے. اب جب وہ دیا تو اس نے کہا میں تو بھوکا ہوں، میں اس کا کیا کروں؟ تو یہاں سے ایک اہل ممبر نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اسے کیا معلوم کہ اسے تخت سلیمان سے افضل چیز ملی. تخت سلیمان سے بھی یہ چیز افضل تھی، اسے کیا معلوم کہ اسے تخت سلیمان سے زیادہ افضل چیز مل رہی ہے. اور اس نے واپس کر دی. واپس کرنے کے بعد اس نے کہا میں تو بھوکا ہوں. یہاں سے ایک اور موضوع کو وجود میں آتا ہے، وہ ہے معرفت فاطمہ. یعنی در فاطمہ پہ آنے کے باوجود بھی اسے وہ معرفت نہیں ہے کہ جو دے وہ لے لو. اور جب اس نے کہا بی بی میں کیا کروں، تو اس کو معرفت فاطمہ نہیں تھی. بالآخر اس نے جناب زہرا سے کہا میں اس کا کیا کروں. جناب زہرا نے اسے پھر کیا دیا؟ اسے وہ ہار دیا جو ان کو تحفے میں دیا گیا تھا. جناب حمزہ کی بیٹی نے انہیں تحفے میں ہار دیا تھا. وہ ہار انہوں نے اس فقیر کو دیا. وہ فقیر ہار لے کر کہاں آیا؟ مسجد میں آیا. اللہ کے رسول نے کہا اس کا کون خریدار ہے؟ اس کو کس نے خریدا؟ اس کو خریدا عمار یاسر نے. کیوں خریدا عمار یاسر نے؟ یہ سیدہ کا ہار ہے. سیدہ کا تو ہار ہے، معرفت تھی. معرفت کی بات آ گئی نا. وہاں سے ہم نے جو معرفت کے موضوع کو جب نکالا تھا تو معرفت سیدہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جناب سیدہ کی معرفت ہونی چاہیے. یعنی ہار سے معرفت نہیں، جناب سیدہ کی معرفت. ہار تو فقیر کو ملا اور وہ ہار لے کر جب مسجد میں آیا تو پیغمبر نے کہا اس کا کون خریدار ہے؟ اس کو پیغمبر نے ایک جملہ کہا اے عمار اس کو خرید لو. اگر اس کی خریداری میں تمام جن اور انس شریک ہوں خدا ان سب کو آتش سے آزاد کرے گا. یعنی یہاں پہ ایک نقطہ اور نکلتا ہے کہ جناب سیدہ کا جو ہار خریدے گا اس کی ایک فضیلت یہ کہ وہ آتش جہنم سے نجات پائے گا. یعنی یہ خصوصیت ہے جناب سیدہ کہ ایک اور اضافہ کر سکتے ہیں آپ کہ ان کا ہار اتنا قیمتی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں انس اور جنس میں سے جو بھی شریک ہوگا تو خدا اس کو آتش سے آزاد کر دے گا. تو اس کے بعد جب عمار نے ہار خریدا
اور ہار خریدنے کے بعد اس سے کہا تجھے کیا چاہیے. اس نے جو چیزیں مانگی اس کو غذا دی, گوشت دیا لکھا روایت میں. پھر اس کو رقم دی, اس نے کہا مجھے رقم دو تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. سواری دو. پھر کہا کہ ایک چادر ہے یمینی دو تاکہ میں اس سے نماز ادا کر سکوں, اپنے بدن کو چھپا کر اس سے نماز ادا کر سکوں. تو جناب عمار یاسر نے اسے تمام چیزیں دی. اس کے بعد وہ ہار کو خود خوشبو لگا کر پیغمبر کی خدمت میں بھیجا, اور پیغمبر اسلام نے وہ ہار عمار یاسر اپنے غلام کے ساتھ بھیجا تھا, اور پیغمبر اسلام نے وہ ہار جناب سیدہ کی خدمت میں دوبارہ بھیجا. تو غلام کو آزاد کیا. تو غلام ہنسنے لگا, مسکرایا. تو پوچھا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ ہار کتنا بابرکت ہے کہ کتنے لوگوں کی مشکلات دور کر گیا, اور اس کے بعد بھی اپنے مالک پر سبحان اللہ صلی علی محمد. تو یہ ہار کی باب. اب آپ یہاں سے نقطہ بھی بیان کر سکتے ہیں فضائل کا کہ جس بی بی کا ہار اتنا بابرکت ہے وہ بی بی کتنی بابرکت ہوگی, اس کا وجود کتنا بابرکت ہوگا. اور اس کی مثال پھر آپ مثال جائیں تو مثال دے سکتے ہیں. کہاں پر اس کی مثال آئے گی؟ اس بی بی کے وجود کی بابرکت کہاں مثال آئے گی؟ یہودی کی بیٹی کی شادی میں جانا. یعنی اس واقعے سے آپ وہاں پر جا سکتی ہیں کہ بی بی کہ وہ واقعے کو وہاں بیان کر سکتی ہیں. البتہ وہ واقعہ ہم نے بیان کرنا تھا, دیکھیں کہاں ٹائم ہوا تو بیان کریں گے, نہیں تو آپ اس واقعے کو وہاں پر بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہار کتنا بابرکت ہے بی بی کا کہ کتنے لوگوں کی مشکلات حل کر گیا, اور وہاں پر بی بی کا وجود کتنا بابرکت تھا کہ تمام کے تمام عورتیں مسلمان ہو گئیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دونوں واقعے کو کس طرح ملا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کو اور فضیلت میں اگر بیوی کے فضائل اور پڑھنے ہیں تو اس میں اور واقعہ بھی آپ ایک ایڈ کر سکتے ہیں. کون سا واقعہ ہے؟ چادر زہرا والا واقعہ. اس میں بھی یہی ہے. چادر زہرا میں کیا ہے؟ سلمان فارسی میں بھی, یا امیر المومنین کی روایت بھی ہے کہ امیر المومنین نے جب چادر شمون کے پاس رکھوائی, گروی رکھوائی, اس سے امانت دی, اس کے بعد اس چادر سے نور نکلا, اور وہ یہودی کے جو 80 افراد گھر کے افراد جو تھے 80 افراد کیا ہو گئے؟ مسلمان. تو جس فاطمہ زہرا کی چادر اتنی بابرکت ہے جس کے نور جس سے جو نور نکلتا تھا اس کے نور کی برکت سے وہ 80 افراد مسلمان ہو گئے. تو آپ سوچیں وہ زہرا کتنی بابرکت ہوں گی. اب آپ یہاں پہ اور بھی پڑھ سکتی ہیں کہ جناب زہرا کی چادر سے نکلنے والا نور اتنا بابرکت ہے تو چہرے فاطمہ زہرا سے جو نور نکلتا تھا وہ بھی کتنا ٹھیک ہے نا. ایک اور واقعہ ادھر اٹیچ کر سکتے ہیں, چہرے سے جو نور نکلتا تھا, تو وہی اسی کے بعد آ گیا نا. اسی آپ نے ایک واقعہ پڑھایا تھا نا کہ جب فرشتوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا تھا تو پھر وہ کندور کی صورت میں وہ دوسرا واقعہ ہوگا. اب یہاں سے جتنے واقعے چہرے والے ہیں نا, جناب زہرا کے چہرے سے نور والے واقعات وہ پڑھے جا سکتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں یہ ربط ہے, یعنی آیت نمبر 35 سے بھی ملا سکتے ہیں سورۃ نور کی جو آیت ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا چلیں. تو صرف دیکھا آپ نے کہ ہم اس واقعے سے ابھی ہمارا واقعہ ابھی ٹائم ہے پورا, تو ہم ہار والے واقعے پہ بھی ہم تھے, اور ہار والے واقعہ انفاق تھا. ابھی موضوع ہے جناب سیدہ اور انفاق, ٹھیک ہے نا. اس انفاق میں کتنی بابرکت تھی, یعنی ہار کتنا بابرکت تھا کہ جناب سیدہ نے ہار اپنا انفاق کیا لیکن وہ واپس ان تک پہنچا, اور اس کی کیا برکتیں تھی. اسی برکت سے ہم وجود سیدہ پر گئے, وہاں پہ یہودی کی بیٹی کی شادی والا معجزہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر جناب سیدہ کی چادر کا نور پر آ گئے. یہاں پہ بھی یہی تھا کہ وہ نور جس جناب سیدہ کی چادر سے نور اتنا ساتر ہوا کہ وہ 80 یہودی مسلمان ہو گئے. تو یہ واقعات کو اس طرح ہم جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں آگے ایک اور تام والا واقعہ, انفاق. ابھی ہماری گفتگو انفاق میں. دوسرا انفاق کا کون سا واقعہ مشہور ہے؟ کون سا واقعہ مشہور ہے؟ روٹی. ہاں, اب آپ دیکھیے سورہ دہر نازل ہوا, سب کا سنا ہوا واقعہ, لیکن اس واقعے میں اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے. اس میں دیکھیں میں جلدی بیان کر دوں کہ جناب اس واقعے میں کیا پیغام ہے کہ اگر پریشانی آئی, بچے بیمار ہوئے تو منت مانی گئی. کیا منت مانی؟ روزہ رکھی. ٹھیک ہے. اب آپ جو مجلس پڑھنے والی ہیں
या दर्ज देने वाली, ये मजलिस पढ़ने वाली बिलखुसूस। अब आप मजलिस पढ़ते पढ़ते आप दरमियान में ये बात कह सकती हैं। एक मिसाल के तौर पे कि कितनी ऐसी ख़वातीन यहाँ हैं कि कभी मुश्किल आई हो, पहले तो दुआ कराएं कि खुदा सबकी मुश्किल दूर करे, ठीक है, फिर क्या कि इंसान ज़िंदगी मुश्किलात आती है तो कितनी ख़वातीन है कभी इन्होंने ये मन्नत मानी हो कि मेरा ये काम हो गया तो मैं रोज़ा रखूँगी, ये मन्नत ज़रूर मानी है कि फ़लाँ काम हो गया तो बाबा के दर पे जाऊँगी, ये मन्नत मानी कि फ़लाँ बाबा के पास जाऊँगी, दर अहले बैत को छोड़कर कहीं और जाना। सबसे अहम है, खुद जनाब सईदा ने बता दिया मुश्किल आए तो करना क्या है, रोज़े की मन्नत है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और मन्नतें भी बयान कर देता हूँ। 5 मन्नतें आज मैं बयान करता हूँ आपको। 5 मन्नतें माने, 3 एक ने बयान की, 2 एक ने बयान की, तो कुल कितनी हो गई? 5। अब आप देखिए, हम उस मन्नत से, जनाब ज़हरा ने रोज़े की मन्नत मानी, ये भी एक मिसाल है कि आप रोज़े के लोगों से कहें रोज़े की मन्नत माने ताकि आपके मसाइल हल हो जाएं। बेटी की शादी नहीं है, शौहर की जॉब नहीं है, जॉब में तनख्वाह कम है, तरक्की नहीं है, बेटी की शादी नहीं हो रही, कितने मसाइल लोगों के साथ ज़िंदगी में, तो आप उन सबको सैयदा से जोड़ें कि अपनी ज़िंदगी को जनाब सईदा से जोड़ें। सबकी जुड़ी हुई ज़िंदगी है, मज़ीद जोड़ें, मज़ीद इर्तिबात पैदा करें, मज़ीद मारिफत सईदा की पैदा करें। है लेकिन इससे ज़्यादा माशाल्लाह ख़वातीन में तो ज़्यादा ही होती है अलबत्ता, तो लेकिन और मज़ीद, लेकिन उन तमाम चीज़ों से हटकर जो ख़ानदानी है, जो मैंने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले बयान की थी। एक किताब का नाम क्या था? एक किताब तो तौरात है, और एक कौन सी किताब है? औरत। उससे हटकर जो औरत किताब है ना, उस पर अमल नहीं करना है, जो अल्लाह की किताब है उस पर अमल करना है, ख़ानदानी दीन पे अमल नहीं करना। बस अगर मुमकिन है कोई ख़ानदानी की ऐसी बात कहे जो शरीयत से नहीं टकरा रही तो कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप ख़ानदान की सारी बातें गलत हों, कोई ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन खैर 5 मन्नतें। 3 मन्नतें वो हैं कि एक आलिम को कुम में, मैंने हरम मासूम कुम में मोहम्मद हरम मासूम कुम में सलामुल्लाह अलैह कि हरम में आलिम को ये बयान करते सुना। उन्होंने कहा जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो 3 मन्नतें माने, कम अज़ 3 मन्नत में से कोई एक। पहली क्या? 14,000 मरतबा दुरूद। कितने लोगों ने मन्नत मानी अभी? आप में से कितने लोगों ने मन्नत मानी? एक। 14,000 नहीं मांगी, लेकिन दुरूद की मांगी। 14,000, ये 14,000 का ख़ास फिगर है। हर मासूम का 1,000, 14,000 हो गया ना, हर मासूम का 1,000, तो कितने हो गई? 14,000। अब आप मतलब बच्चे की शादी नहीं हो रही, मन्नत माने। लेकिन आज भी ईरान में आगा बहजत के शागिर्द के यहाँ ये अमल होता है आज भी, और सीक्रेट होता है। सीक्रेट से क्या मुराद है? सीक्रेट से मुराद खामोशी से होता है। यानी अगर जब उससे किसी ने कहा कि भाई हम मुझे भी बुलाओ, तो कहा कि तुम्हारा अभी बहुत टाइम लगेगा तुम्हारा नाम आने में। तो मसला है कि वो इस चीज़ की फजीलत को समझते हैं, तो आज भी वो ये प्रोग्राम अपने घरों पर रखते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी, लेकिन फिर भी एक दुरूद का एक अमल है। तो दुरूद का ये अमल है, 14,000 दफ़ा दुरूद का अमल। 2 हदीस किस्सा पढ़ने की मन्नत मान, मेरा काम हो गया मैं हदीस किस्सा पढ़ूँगी। तीसरा एक गोश्तफंद, यानी एक बकरा मन्नत माने, फला काम हो गया तो मैं एक बकरा ज़िबा करूँगी और इमाम ज़माना को हदिया करूँगी। ये 3 मन्नतें एक आलिम ने हमें बयान की। हरम मासूम कुम में मैंने एक आलिम से सुना, मशहूर मेंबरी है, फरहज़ात नाम है उनका, फरहज़ात कहते हैं, तेहरान का एक शहर है, वहाँ से उनका नाम है, नाम कुछ और है, मशहूर मेंबरी है फरहज़ात। उसके बाद आइए 2 मन्नतें और हैं, ये भी मुजरब अमल है। ये भी ईरान में मुझे किसी ने बयान की थी, लेकिन बहुत मुजरब है बिल्कुल। एक है कि अगर कोई भी मेरा काम हो गया, मैं मन्नत मानती हूँ, मेरा काम हो गया तो एक तस्बीह दुरूद की पढ़कर मैं उम्मुल बनीन को हदिया करूँगी। और उसके अलावा भी आप आम ज़िंदगी में भी रोज़ाना अगर चाहें तो एक तस्बीह दुरूद की पढ़ के उम्मुल बनीन को हदिया करें, फिर आपकी देखिए मुश्किल कैसे हल हो जाएगी। क्योंकि उम्मुल बनीन भी बाबुल हवाइज हैं, अरब में 5 बाबुल हवाइज हैं। हमारे पाकिस्तान में कितने बाबुल हवाइज मशहूर हैं? 3। कौन कौन से? नहीं, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। सब ने इतना बोला, एक एक करके जी। एक
اور ہاں یہ 3 ہمارے پاکستان میں. عرب میں 2 اور ہیں, बीबी उम्मुल बनीन ام البنین اور मुस्लिम कासिम. ہیں موسیٰ کاظم تو آ گئے, علی اصغر. وہ بھی آ گئے. ایک اور اضافی ہیں, 5 مطلب اضافی ہوگا نا, ایک جناب ام البنین اور ایک مسلم نے عقیل, جناب مسلم. یہ 5 عرب میں باب الحوائج مانے جاتے ہیں. اچھا سر, ابھی تو آپ نے حدیث قصہ کا بتایا, ہاں حدیث قصہ کی منت بتائی ہے, لیکن میرے گھر میں اگر مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے پھر میں 7 جمعراتوں میں حدیث, وہ آپ کی مرضی ہے, 7 پڑھیں 8 پڑھیں 10 پڑھیں, وہ آپ کی مرضی ہے. میرے کو کسی نے بتایا, ہاں. آپ نے تو ابھی بتایا. نہیں ہم نے ابھی 7 کا بھی نہیں بتایا, ہم نے حدیث قصہ کا بتایا. نہیں, آپ نے حدیث قصہ کا ابھی بتایا. ہاں حدیث قصہ کا بتایا آپ نے کہ 7 پڑھیں 8 پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے. 40 ویسے جو منت ہے جنہوں نے مجھے منت بتائی تھی, یہ تو حدیث قصہ انہوں نے بتائی, 3 عمل بتائے آپ نے تب بھی بتایا نا. انہوں نے. 3 عمل بیان کیے انہوں نے. 14,000 مرتبہ درود, حدیث قصہ اور بکرا, ایک بکرا. پھر ایک عام آدمی نے ایران میں جو مجھے بیان کیا, اس میں اس نے کہا کہ ام البنین کی ایک درود کی تصویر پڑھو, ام البنین کو دیا کرو, اور اس کے بعد 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھو اور جناب زہرا کو ہدیہ کرو. یہ منت کوئی مانے کہ میرا کام یہ ہو گیا تو میں 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھوں گی یا پڑھوں گا نہیں, اسی دن نہیں پڑھنا, اسی دن نہیں, ہاں روزانہ ایک ہی پڑھنا ہے. سر یہ کیسے بیان کریں گے کہ 40 دن پڑھیں گے منت, کیا کریں گے؟ آپ یہ منت مانیں, آرام سے, جلدی نہیں, سکون سے سنیں کہ میرا یہ کام ہو گیا. مثلا کام کیا ہے, ادھر توجہ, میرا کام کیا ہے, مثلا بچے کی شادی, شوہر کی اچھی جاب رکھنا, بیٹے کی شادی, بیٹے کے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, مثلا مل ہی نہیں رہی مثلا. اب آپ نے منت مانی کہ میری بیٹی کی شادی اگر ہو گئی تو میں 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھوں گی. ٹھیک ہے, اب یہ 40 مرتبہ کی جو منت مانی ہے, یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ منت یہ کہیں کہ میں ہر جمعرات کو ہفتے میں 1 دن پڑھوں گی یا روز 1 دن پڑھوں گی, یہ آپ کو اختیار ہے. آپ منت میں جو آپ نے نیت رکھی, آپ نے کہا کہ میں 40 جمعرات میں پڑھوں گی, تو آپ ہر مہینے پہ 4 ہو جائیں گے, 10 مہینے میں جا کے منت پوری ہوگی. یا آپ نے کہا نہیں میں 40 دن منت مانوں گی, یعنی میں 40 دن تک, یعنی روز 1 دفعہ پڑھوں گی تو 40 دن میں یہ منت پوری ہو جائے گی. बीबी उम्मुल बनीन की तस्वीर. وہ درود آپ کے اوپر ہے کہ 1 منت مانے, 2 مانے, 5 مانے, 40 مانے, یہ وہ آپ کے اوپر ہے کہ 1 منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا, 1 دن 1 تصویر پڑھوں گی یا 2. اب آ جائیے جلدی کہ جناب, اچھا یہ ابھی ہم تام کے اوپر واقعہ چل رہا تھا, یہ منت پہ بات آئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے ایک بات منت کی آئی تو اس میں کتنی ساری باتیں, شرعی منت کیا ہے, منت کے احکام کیا ہیں, اور پھر اس کے بعد جو یہ صرف ایک احتام جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا, 3 دن روزے رکھے تو 3 دن تک اسیر و 3 دن تک جو فقیر و مسکین و اسیر آتے رہے اور آپ نے تام دیا. تو جو کھانا دیا تو اللہ نے اس کے عوض میں کیا کیا, سورہ حلطہ نازل ہوا. تو اب یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار جو لوگ خدا کی راہ میں کھانا عطا کرتے ہیں, خداوند متعال اس کے عوض میں قرآن نازل کرتا ہے. اور اس واقعے کو آپ تام کے اس واقعے کو امیر المومنین کے اس واقعے سے ملا سکتے ہیں. ابھی ٹائم ہے میرے پاس, جلدی میں ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. کہ یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت مختصر بیان کیا, تام والا واقعہ میں نے مختصر بیان کیا کہ جس میں روزے رکھے گئے, منت مانی گئی, اور اس کے بعد شفا ملی تو روزے منت پوری کی گئی, اور اللہ نے سورہ حلطہ نازل کیا. ٹھیک ہے, آپ جس یہاں تام دیا. اب آئیے ایک اور واقعے پر جہاں پر آسمان سے تام نازل ہوا اہل بیت کے گھر میں. وہ واقعہ کون سا ہے؟ نہیں, وہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین نے جب جناب سیدہ سے کہا, میں اب سوال نہیں پوچھ رہا ہوں, جلدی بیان کر دوں, 3-4 منٹ 5 منٹ رہ گئے. جناب سیدہ سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے, تو سیدہ نے کیا کہا, کچھ نہیں ہے. یہاں سے ایک موضوع اور بنتا ہے جو میں اس کا شروع میں بیان کر چکا ہوں. بیوی ہو تو ایسی, کیا آج تک شوہر سے کبھی شکایت نہیں کی, کبھی شکوہ نہیں کیا. شوہر ہو تو ایسا ہو, جب کہا جناب سیدہ نے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, تو کیا کہا امیر المومنین نے کیا کہا, گھر سے باہر نکلے اور ایک قرضہ لیا اور وہ مقداد کو دیا. ایسا ہی ہے نا. اب آئیے, میں نے کیوں کہا کہ بیوی ہو تو ایسی ہو, شوہر ہو تو ایسا ہو, کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ تھی
کہ جناب امیر نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ ہے، تو جناب سیدہ نے کہا کچھ نہیں ہے. یعنی بیوی ہو تو ایسی سے کیا مراد ہے؟ کبھی شکایت نہیں کی، کبھی فرمائش نہیں کی. یہ کیوں کہا کہ شوہر ایسا ہو تو ایسا ہو؟ کیونکہ امیر المومنین نے کچھ ریئیکشن نہیں دکھایا. آج فرض کرتے ہیں، آپ مثال دیں، شوہر اگر اپنے گھر پہ گئے بیوی سے کہتا ہے کہ چائے بناؤ، اور بیوی کہے کہ پتی نہیں ہے، تو کیا ہوگا جی؟ ہیں تھوڑی لڑائی. انہوں نے تھوڑی کا لفظ استعمال کیا ہے. ایسا ہی ہوگا، تھوڑی ہوگی، تھوڑی سی لڑائی ہوگی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ شوہر کا جو یہاں پہ تحمل کرنا تھا وہ تحمل نہیں کیا. تبھی کہا کہ امیر کی مثال کیوں دی؟ امیر المومنین نے ایک روایت نہیں ہے، کئی روایت ہے. جب بھی سیدہ نے پوچھا امیر المومنین نے یہی جواب دیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. امیر المومنین گھر سے باہر نکلے، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایک دینار قرضہ لیا. پھر چاہتے تھے کہ گھر میں بچوں کو کچھ دیں، لے کر جائیں. تو مقداد سے ملاقات ہوئی. جناب مقداد کے حالات جب سنے تو ان کو یہ زیادہ محسوس ہوا کہ مجھ سے زیادہ مقداد کو ضرورت ہے. تو اللہ کی راہ میں وہ دینار دے دیا. پھر مسجد آئے، نماز پڑھی. پیغمبر اسلام نے کہا علی آج ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ضرور. پھر علی امیر المومنین جب گھر پر آئے، پیغمبر کو لے کر آئے، تو کیا دیکھا کہ جناب زہرا نماز پڑھ رہی ہیں. اور کہا، پیغمبر نے کہا بیٹی وہ تشت اور وہ کھانا لے آؤ جو آسمان سے نازل ہوا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ وہ پوچھا وہ کیسے؟ تو پھر پیغمبر نے کہا کہ جو تم نے 1 دینار مقداد کو دیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے. تو اب یہاں پر یہ واقعہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وہاں پہ پیغمبر کے کچھ اور جملات بھی ہیں، وہ آپ کتاب میں مکمل پڑھ لیے گا. فضیلت جناب سید اور فضیلت امیر المومنین میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک جملہ، آخری جملہ میں کہہ کر اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں. آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ نقطہ کیا ہے اہم ہے، کہ اگر کبھی اہل بیت اگر کھانا دیں تو خدا قرآن نازل کرتا ہے، اور کبھی اہل بیت 1 دینار دیں تو خدا آسمان سے کھانا نازل کرتا ہے. وہاں پہ قرآن نازل ہوا، یہاں پر جنت سے کھانا آیا. اور تیسرا اور اہم واقعہ جناب سیدہ کا جو انفاق کا ہے، تیسرا اہم واقعہ وہ شادی کا جوڑا ہے. شادی کا جوڑا ہے کہ جو جناب سیدہ نے دیا. اور وہاں پر بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ جب دیکھیے جناب سیدہ یہاں پر انفاق کیا، اللہ کی راہ میں شادی کا جوڑا دیا. جب جناب سیدہ کو خود جانا ہوا، یہودی کی بیٹی کی شادی میں جب جانا ہوا، تو پروردگار عالم نے آسمان سے جنت کا لباس بھیجا تھا، اور جناب سیدہ اس آسمان کے جنتی لباس سے شادی میں شرکت کی. یعنی یہاں پر بھی یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جب جناب سیدہ جب اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دیتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، اپنی شادی کا جوڑا جب دیتی ہیں، جب انہیں شادی میں جانا ہوتا ہے تو پروردگار آسمان سے جنت آسمان سے شادی کا جوڑا جو ہے وہ آسمان سے نازل کرتا ہے، جنت کا لباس بھیجتا ہے. یہ پروردگار ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جن کے انفاق اگر آپ دیکھیں تو یہ انفاق اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو نوازتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم اس کا 1%، کیونکہ کمال انفاق اہل بیت علیہ السلام کی مصداق ہے، کمال اوج مصداق یعنی اس کے تمام مطابقت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام 100% جسے ہم کہتے ہیں کہ اس مصداق پر ہیں. جیسا خدا چاہتا تھا ویسا انہوں نے انجام دیا. اب ہماری زندگی میں کہ اگر ہم اس کا 1%، 2% جتنا بھی انجام دے خدا اس سے قبول کرے گا. اور یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پڑھے محمد وعلی.